باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میں جے نشین پہ جو تشریف فرما ہمارے صدر محترم اقبال صاحب اور معتمد کاظم صاحب، مشرع کمیٹی متین صاحب، نائب صدر ہمارے مصطفیٰ صاحب، ہمارے مولانا شعیب الرحمان صاحب، دستگیر صاحب، عثمان صاحب، اور جتنے بھی یہاں پر جو کمیٹی کے ممبرس ہیں سب کو، اور بچوں کو، اور جو ہے نا ہمارے اساتذہ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بڑی خوشی، بڑی مسرت کی بات ہے، خدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ جلیل پورہ میں جو آج مفت تعلیم دی جا رہی ہے، خدمت خلق ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اتنے محنتوں کے ساتھ، کاوشوں کے ساتھ آج اس مدرسے کو جاری و ساری فرمایا اور قیامت تک جاری و ساری فرمائے گا۔ الحمدللہ، میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں، جس نے اب نے بولا ہے، واقعہ میں تعلیم ایک ایسی نظم ہے، ایک تعلیم ایسی جو ہے نا شرافت ہے۔ تعلیم سے دنیا اور دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونا چاہیے۔ دین کی تعلیم، ہم تو دین سے تو وابستہ ہے، ہمارا مدرسہ ہی دین کا ہے، لیکن اس میں عصری تعلیم کو رکھا گیا اس لیے کہ دین پہلے مقدم ہے، اس کے بعد دنیا کی تعلیم تو ہم تو ضروری لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ پورا آشوب زمانہ، دشمنان زمانہ ہم کو کچھ کمزور رکھا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ بچیاں اور بچوں کو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو تعلیم سے ہمارے نسلوں کو پر نور چڑھا سکتے ہیں، ہمارے نسلوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہم نوکری کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہے نا نوکری کرنا ضروری ہے، لیکن کاروبار کرے بھی تو تعلیم سے وابستہ رکھنا ضروری ہے۔ آج بچے ہمارے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اپنے عزم کے اوپر ہے۔ بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اپنے عزم کو لے کر چلو، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اندر بہت صفتیں ہیں، اللہ نے اتنے صفتیں رکھا، ہمیں عزم کی ضرورت ہے، ہماری طلب کی ضرورت ہے۔ ہم والدین کی عزت کرتے ہوئے، ہمارے ماں باپ جو ہے نا، ٹھیک ہے ماں باپ کو پڑھائی نہیں آئیں گی، لیکن اپن پڑھنے میں توجہ لگاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تم کلکٹر بھی بن سکتے ہو۔ آج دیکھو کیسے کیسے لوگ جو ہے نا آج بڑے IAS آفیسر بن رہے۔ پرسوں ایک تمہارے واٹس ایپ گروپ میں آیا، ایک غریب والدین رکشہ چلاتے، آٹو رکشہ، ان کی IAS آفیسر بنے۔ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کا عزم۔ وہ بچی یہ نہیں بولی کہ میرے ماں باپ جو ہے نا غریب ہے، میں آٹو چلاتی ہے میرے والدین، میں کیا کر سکتی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کا عزم ہی آپ کو لے کے چلتا ہے، آپ کے عزم کو آپ کو اونچا اڑاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، آپ دیکھیے، کئی کلکٹر بنے ہیں ہمارے بچیوں کو بات کر رہا ہوں تو بچے تو دور کی بات ہے، لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، بھائی مسلمان لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، IAS آفیسر بنے ہیں، IPS آفیسر بنے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ عزم لے کے چلو، ہمارے والدین غریب ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں، تم عزم لے کے چلو، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے فراہم کرتا ہے۔ اس کمیٹیوں کو شکر گزار رکھو، ان کا کیا عزم ہے، ان کا کیا مفاد ہے، بولو، صرف مفاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے یہ کمیٹی کام کر رہی۔ جیسے کیا مفاد ہے؟ ہم کو بزنس نہیں ہے، ہمارے کاروبار نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، کیوں بھائی آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا جہاں سال ہوتے ہی لوگوں کے پاس ہم کو دیکھ کے ایسا بھاگتے ہیں، لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ آگے رہے چندے خوراں بول کے، کس کے واسطے جا رہے ہیں، کہیں کو جا رہے ہیں، سوچو یہ محنت کیا ہے، معلوم کرو۔ کیونکہ تم لوگ 1 روپیہ فیس نہیں دے رہے، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، کوئی نہیں دے رہے، فری تعلیم دی جا رہی ہے۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی ہمارے پاس آیا، آفس میں بیٹھا، ہم نے بولا 7ویں کلاس تک ہم انگلش میڈیم مفت تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو واقعے میں پڑھا رہے ہیں، ایسا کیسا پڑھا سکتے؟ کتنے تنخواہ ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے صاحب۔ بولے تو تعجب ہوا، کہاں سے آتا؟ تو ہر جگہ جاتے ہیں ہم لوگ، کمیٹی کے لوگ جاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا اپنی زکوٰۃ، اپنی عطیات دیتے ہیں، تو یہ لے کے کہ اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں، اتنی تعریف کر کے گیا، ان وقت آیا تو بولو میرے پاس آؤ، میں اور ایک سلام ڈالتا ہوں، 10ویں کلاس کرو۔ تو یہ ہمارا عزم ہے، ہم لوگ لے کے چلنے کا مقصد ہی یہ ہے، ہمارے زندگیاں ہم لوگ ہمارے بچوں کے لیے ترقی کی طرف لے جانے کے لیے یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ بزرگوں کے کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم لوگ رہتے ہیں اور آنے والے نسلیں بھی ہمارے جگہ بیٹھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ پڑھے تو یہ سب کر سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھے، ہماری تعلیم کے جب ہم کو ٹیوشن فیس نہیں ملتی تھی، ہم کو ٹیوشن فیس نہیں دیا جا سکتا تھا، والدین کی اتنی قسم پرسی تھی۔ آج اللہ کے فضل سے تم کو جو ہے نا اتنی بہترین انداز میں تعلیم دے رہے ہیں، والدین کو بھی میں توجہ دلاتا ہوں، ان بچوں کو جو ہے نا اپنے وقت پہ بھیجے، وقت کی پابندی کرے،
یہ جو ہے نا وہ یہ نشانیاں بنا کر شادیاں بیاہ بول کے اپنے بچوں کو جو ہے نا اسکول نہیں لائے تو آپ لوگوں کے بچوں کی تعلیم دور ہوتی ہے. تعلیم سے وابستہ کرے, بچوں کو صحیح طریقے سے اپنے کلاسوں کو بھیجے, تو اپنے ٹیچروں کی عزت کرنا سکھائے, اپنے استادوں کی بھی آپ عزت کرو. یہ ایک ماں باپ ہے, ہمارے ماں باپ تین ہوتے ہیں, ایک استادنی ماں ہوتی ہے, استاد اور باپ ہوتے ہیں, اور ماں باپ اپنے پالنے والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ساس سسرال بھی ماں باپ, تین ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. آپ لوگ استاد کو بڑی اچھے انداز میں والد والدہ سمجھ کے چلو, آپ کو دعائیں ملتے ہیں اور آپ کو تعلیم سے وابستہ کرتے. وہ لوگوں کی تعلیم کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے تعلیم کو گھر میں جا کے اپنے جو ہے نا, اگر نہیں یاد آ رہا یا خویو پڑھتے رہو. ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے. اگر اپنے دماغ میں یا خویو یا خویو یا خویو پڑھو, 11 مرتبہ پڑھو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا ہوتا. وقت رہا اور بولتا, لیکن کیا کروں, میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کی دعا سے مرکز کا جمیعت الانصار کا میں نائب صدر بنا ہوا ہوں, پوری 11 کمیٹیوں کا نائب صدر بنا ہوا ہوں. میں بھی اس مدرسے کو اور کچھ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اب تو آپ کو معلوم ہے اس کو جو ہے نا اور سینچیں گے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو جو ہے نا کچھ انکم فورسز کر کے ان کو 8, 9, 10 تک بھی انشاءاللہ کوشش کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنے قدموں کے نقوش. شاعر کیا بول رہا, جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنے قدموں کے نقوش. اپنے قدموں کے نقوش کے معنی کیا ہے؟ تم جب جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو جو ہے نا اپنا جو چھوڑی ہوئی چیزوں, اپنے جو لگائے ہوئے چیزوں کو چھوڑ کے جائیے, اپن جو کرے ہوئے کاموں کو چھوڑ کے. اب آنے والے قافلوں کے رہنما بن جاؤ گے. اگر ہم کر کے کچھ جائیں گے تو تم استفادہ ہوں گے. استفادہ ہوں گے نا, ضرور پڑھیں گے نا. ہاتھ اٹھاؤ, کون پڑھیں گے, کون کون پڑھیں گے؟ پورے لوگ عزم لے کے اٹھو, اللہ کے واسطے پڑھو. ہمارا جو ہے نا جتنے بھی لوگ کمیٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا باضابطہ جو ہے نا اپنے دلوں میں محبت رکھ کے ان کے حق میں دعا کرو, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا اپنا وقت چھوڑ کر اپنا کاوشوں کا نتیجہ ہے یہ. انشاءاللہ تعالیٰ میرے کبھی وقت رہوں گا تو بولوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.